اب اللہ اس کے رسول کی طرف سے جو میرے اور آپ کے حق میں فیصلہ ہو گیا، اور اس فیصلے پہ ہم کب راضی ہوں گی؟ کب راضی ہوں گے؟ کہ جب اللہ اس کے رسول کی محبت ہمارے دل میں ہر چیز سے بڑھ کر ہو، اللہ کی محبت ہر چیز سے بڑھ کر ہو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہر چیز سے بڑھ کر ہو، کہ ان کے مقابلے میں ہمیں نہ ماں محبوب ہو، نہ باپ محبوب ہو، نہ بیوی محبوب ہو، نہ خامن محبوب ہو، نہ بچے محبوب ہوں، نہ نسل محبوب ہو، نہ دنیا، نہ پیسہ، نہ مال، کوئی سونا چاندی ہمیں محبوب نہ ہو، ہمیں محبوب ہو تو اللہ جل شانہ کی ذات اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ جب یہ درجہ میرا آپ کا، میرے اندر اور آپ کے اندر پیدا ہو جائے گا کہ ہمارے دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت غالب، باقی سب کی محبت مغلوب ہے، تو پھر اللہ اس کے رسول کی طرف سے جو میرے آپ کے حق میں فیصلے ہوں گے، یا میرے اور آپ کے لیے فیصلے ہوں گے، یا جو اللہ میرے اور آپ کے لیے تقدیر مقرر کرے گا، تو میرے بھاؤں بہنوں اور اس تقدیر پر ہمیں پھر راضی رہنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے گا، اور اس تقدیر پر ہم راضی رہنے والے بھی بنیں گے۔ کس طرح؟ محبت کیسے ہو؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں، ان کا نام ہے ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ عنہا۔ یہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بیٹی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بہن ہیں۔ یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے نکاح میں تھی۔ جب یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے نکاح میں تھی مدینہ منورہ میں، تو ابو سفیان رضی اللہ عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ یہ ام حبیبہ سے ملنے کے لیے مدینہ تشریف لائے۔ جب گھر تشریف لائے تو بیٹی سے ملاقات ہوئی، بیٹی نے بڑا اچھا استقبال کیا۔ استقبال کرنے کے بعد ایک جگہ بستر بچھا ہوا تھا، تو ابو سفیان باپ ہے، بیٹی کا باپ ہے، کئی عرصے سے بعد ملنے کے لیے آ رہا ہے، تو ابو سفیان رضی اللہ عنہ اس بستر پر بیٹھنے لگے، تو اماں ام حبیبہ نے ایک دم روک دیا کہ ابا صبر کریں۔ روکنے کے بعد اس بستر کو لپیٹنے کے بعد ایک طرف رکھ دیا کہ اب تشریف رکھیں۔ تو ابو سفیان نے کہا بیٹی کیا یہ بستر میرے لائق نہیں ہے یا میں اس بستر کے لائق نہیں ہوں؟ تو نے یہ بستر کیوں اٹھایا؟ اب سنیں کہ اللہ اس کے رسول کی محبت اپنے علاوہ سب پر غالب ہو، اس کی عملی تصویر۔ تو ام حبیبہ فرمانے لگی کہ ابا آپ اس بستر کے لائق نہیں ہیں، آپ اس بستر پر بیٹھنے کے قابل نہیں ہیں۔ ابو سفیان کو بڑا دکھ ہوا کہ کیوں؟ کہ میں تیرا باپ ہوں، باپ کا ایک مقام ہوتا ہے، باپ کی ایک حیثیت ہوتی ہے، باپ کی ایک جو ہے وہ اللہ نے مقام بیان کیا ہے، تو میرے لیے کہتی ہے کہ میں اس بستر کے قابل نہیں ہوں۔ کہا کیوں قابل نہیں ہوں؟ کہا اس لیے کہ آپ مشرک ہیں، یعنی ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، آپ مشرک ہیں، آپ کافر ہیں، اور یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک اور پاکیزہ بستر ہے، اور مشرک کو اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ مشرک ناپاک ہے، تو پاک بستر پر ناپاک آدمی نہیں بیٹھ سکتا، پاک بستر پر ناپاک آدمی تشریف نہیں رکھ سکتا۔ تو اتنی بڑی بات ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے اپنے باپ ابو سفیان سے کہی۔ ابو سفیان نے کہا کہ ام حبیبہ اسلام کے بعد تو بڑی بدلحاظ ہو گئی کہ تجھے چھوٹے بڑے کی تمیز ہی نہیں۔ ام حبیبہ نے اس کی بات کا کوئی اثر نہیں لیا، کیوں؟ کہ ان کے دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت کا غلبہ تھا، اللہ اس کے رسول کی محبت غالب تھی، اللہ اس کے رسول کی محبت سب سے بڑھ کر تھی۔ تو ان کے سامنے نہ باپ کی حیثیت، نہ ماں کی حیثیت، نہ کسی اور رشتہ دار کی حیثیت کے نہیں، کہ جو اللہ اس کے رسول پر ایمان والے ہیں وہ ہمارے باپ ہیں، وہ ہمارے رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ ہمارا تعلق ہے۔ اور جن کے دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت نہیں، اور جن کا اللہ اس کے رسول پر ایمان لانا نہیں، وہ سگا رشتہ دار بھی ہوگا، سگا خون بھی ہوگا، ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اس لیے ہم بنیاد بنائیں، میری ماں بہنوں، ہم بنیاد بنائیں کہ ہمارے دل میں بھی اللہ اس کے رسول کی محبت غالب ہو، دنیا میں سے کسی کی محبت غالب نہ ہو، کہ ہم اگر اللہ اس کے رسول کی محبت کا ہمارے دل پہ غلبہ ہوگا، تو پھر اگر ہم کسی دین کا کسی حکم کو پورا کریں گے، دین کے کسی بات پر عمل کریں گے،
اور لوگ ہم پر تان و تشنیع کریں گے اور اعتراض کریں گے کہ بھی یہ کون سا موقع ہے یہ بات کرنے کا، یہ کون سا موقع ہے اس پر عمل کرنے کا، یہ بات آپ بعد میں بھی کر لیتے، یہ عمل بعد میں بھی کر لیتے، ابھی تھوڑا خاندان کو دیکھ لو، ابھی تھوڑا لوگوں کو دیکھ لو، ابھی تھوڑا رشتہ داروں کو دیکھ لو، اس بات کو بعد میں کر لینا، تو پھر ہمیں کسی بات کی بھی پرواہ نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کہ بھی میرے دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت کا غلبہ ہے، اللہ اس کے رسول کی محبت سب سے بڑھ کر ہے، تو میں نے تو اللہ اس کے رسول کو راضی کرنا ہے، میں نے اور کسی کو راضی نہیں کرنا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود فرمان ہے کہ دیکھو مخلوق کی فرما برداری کر کے خالق کو ناراض کرنا، فرمایا یہ میرا دین نہیں ہے، کہ مخلوق کو راضی کرنے کے چکروں میں ہم اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کر رہے ہیں، فرمایا اس کا میری دین میں میری شریعت میں کوئی گنجائش نہیں، کوئی حصہ نہیں ہے۔ آج ہماری زندگی بربادی اسی لیے ہو رہی ہے کہ ہم لوگوں کے راضی کرنے کے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور ایک جملہ ایک مولوی صاحب کی زبان سے میں نے سنا، وہ دل کو لگا، وہ کہتے ہیں کہ بھی دنیا کا سب سے بڑا روگ کیا کہیں گے لوگ، اس چکروں میں پڑے ہوئے ہیں کہ میں دین پہ چل گیا، میں شریعت پہ چل گیا، میں نے اپنے گھر میں شریعت کو نافذ کر دیا، میں دین پہ چلنا شروع کر دیا، پردہ میں نے شروع کر دیا، اور غیر محرموں سے ملنا میں نے چھوڑ دیا، شادی میں نے سادگی سے کر لی اور اپنی زندگی میں سادگی میں لے آئی، شادی وغیرہ کی اس میں کوئی رسم رواج نہیں کیا، جہیز کی لعنت سے میں نے اپنے آپ کو بچایا، نسل کو بچایا، تو لوگ کیا کہیں گے؟ ان چکروں میں اگر ہم پڑ گئے تو ہم اپنی زندگی برباد کر دیں گے۔ لوگ تو کسی حال میں ہمیں دیکھنے کو تیار نہیں ہے، سوکھی روٹی کھائیں پھر نہیں چھوڑتے، جو ہے وہ اچھا کھانا کھائیں پھر نہیں چھوڑتے، پرانا کپڑا پہنیں پھر نہیں چھوڑتے، نیا کپڑا پہنے پھر نہیں چھوڑتے۔ تو یہ کائنات کا سب سے بے وقوف آدمی ہوگا یا مرد یا عورت ہوگی کہ جو کسی اور کے لیے اپنی آخرت برباد کر دے، لوگوں کو راضی کرنے کے چکروں میں اللہ اس کے رسول کو ناراض کرتے۔ یہ کوئی عقل مندی نہیں، یہ کوئی شریعت ہماری نہیں ہے۔ تو اس لیے آج کی یہ دو باتیں اپنے ذہن میں رکھیں، ایک اللہ کی تقدیر پر راضی رہنے کی دعا مانگے، اور اللہ کی تقدیر پر راضی رہنے کو سیکھیں، اور اس پر اپنے آپ کو لے کر آئیں کہ جو تقدیر میں اللہ نے لکھا ہے اچھا ہے یا برا ہے، یا اللہ میں اس پہ راضی ہوں۔ دوسری بات کہ ہم اپنے دلوں میں اللہ اس کے رسول کی محبت کو پیدا کریں، کہ اللہ اس کے رسول کی محبت کے سوا ہمارے دل میں کسی کی محبت نہ ہو، تو پھر دین پہ چلنا آسان ہوگا، شریعت پہ چلنا آسان ہوگا، اور کسی اور کی تان و تشنیع یہ ہم پہ کوئی اثر نہیں کرے گی۔ تو اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں ان دونوں باتوں پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔